اچھا، اب یہ کہتی ہیں کہ لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کر لی، کہتے ہیں کہ ہماری خالہ کی بیٹی ہے، وہ طلاق کے باوجود شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل جو قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں، کچھ پچھلے پروگرام کے کویسچن بھی باقی تھے۔ ایک ہی کسی نے پوچھا ہے کہ عاملین جو ہوتے ہیں یہ بعض اوقات ہمزادوں کے ذریعے ماضی اور مستقبل کی خبر معلوم کرتے ہیں، اس کا حکم کیا ہوگا؟ اور دوسرا پوچھا ہے کہ ماضی کی معلومات کے لیے ہمزاد سے معلومات لینا کیا صحیح ہے اور ایسا بندہ مسند مانا جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، ہمزاد جو ہوتا ہے بعض اوقات تو ہمزاد جو اس کا صحیح اطلاق تو اس شیطان پر ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہوتا ہے، جس کو قرین بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے۔ شیطان ساری زندگی اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے جبکہ فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ دائرہ ادب میں رہ کے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا تھا، لیکن وہ میری صحبت کی برکت سے مسلمان ہو گیا اور اب وہ صرف مجھے اچھا ہی مشورہ دیتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسے عملیات ہوتے ہیں کہ اس کو قابو میں کر لیا جاتا ہے اور اس سے معلومات لی جاتی ہیں، یا پھر اور ذرائع ہوتے ہیں، بعض اوقات فرشتوں کے ذریعے بھی جو بعض وظائف کے موکل ہوتے ہیں فرشتے، وہ پھر انسان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ جنات والے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جنات ماضی کی خبر دے سکتے ہیں۔ کہیں کوئی واقعہ ہوا تھا تو یہ کرتے یہ ہیں کہ اپنے وہاں پہ لوگوں کے پاس جائیں گے جو ان کے جنات ہیں، ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، اور ان سے معلومات حاصل کر کے جو اس واقعے کے قریب ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن کوئی شورٹی نہیں ہے کہ سچ بولیں، کیونکہ یہ اکثر شیاطین ہوتے ہیں اور شیطان کبھی بہت ہی کم ہے کہ سچ بولے، جھوٹ بولے گا ملا ملو کے اور بات بیان کرے گا۔ اور فیوچر کا حال تو شیطان بھی نہیں بتا سکتا، اچھی طرح یاد رکھیں۔ وہ وقتی طور پہ تھوڑا سا آگے کا جان لیتا ہے، جیسے اگر کوئی آپ ارادہ کرتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو اس ارادے پر مطلع ہو جائیں گے کہ آگے اس نے نماز پڑھنی ہے تو فوراً اس کو بہکائے گا، لیکن فیوچر کا حال یہ نہیں بتا سکتے۔ جو ان شیاطین کے ذریعے فیوچر کا حال معلوم کریں تو یہ دائرہ کفر میں بھی پہنچ سکتا ہے، اور ایسی معلومات کسی سے آپ نہ لیں ورنہ آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ماضی کی چونکہ معلومات وہ بھی اوتھنٹک نہیں ہوتی، اس لیے ایسے شخص کو مستند مانا جائے یہ بالکل بھی نہیں، ان سے دور رہیں، یہ تباہ کر دیں گے آپ کو۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے کچھ واقعات صحیح بیان ہو جائیں، ایک آدھ چیز تکا لگ جائے گا، کیونکہ وہ شیطان سے معلوم کریں گے، وہ گھر کے شیطان بعض اوقات بتا دیتے ہیں، لیکن اب آپ اسی اعتماد کی وجہ سے ہر چیز پر یا ہر چیز کے معاملے میں ان پر اعتماد کریں گے اور وہیں سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں، ایمان بھی جاتا ہے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، قطع تعلق پیدا ہوتا ہے، اور یہ اپنے پیسے لے کے سائیڈ میں ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی کتاب کو یعنی قرآن پاک کو، حدیثوں کو چھوڑ کر اس طرح کے طریقوں کی طرف جائے گا وہ تباہ و برباد ہوگا، اس لیے ذرا خیال رکھیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہماری خالہ کی بیٹی ہے، وہ طلاق کے باوجود شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے اور خالہ بھی اس سے ملتی ہیں۔ دیکھیں، اگر تو 3 طلاق کے بعد مل رہی ہیں تو پھر یہ بالکل غلط ہے۔ ایسی اولاد کا، ایسے رشتہ داروں کا سوشل بائیکاٹ کرنا واجب ہوتا ہے۔ آج مجھے ایک میل آئی تھی، انہوں نے کہا جی ہم نے جب کسی کو ایسی کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے سوشل بائیکاٹ؟ تو میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور حکم والے سے مراد یہاں پر مجتہدین ہیں، اور ہر دور میں وہ مفتیان کرام جو مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جدید مسائل پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے اور لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ پہلے دور ایسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 50 دن تک سوشل بیکورڈ فرمایا تھا جب آپ سے غلطی ہوئی تھی، اور پھر اللہ نے ان کی برات میں آیات نازل فرمائی یعنی معافی کی، تو سرکار نے ان کو دوبارہ اپنے قریب کیا۔ یہ سرکار سے بھی ثابت ہے۔ لیکن اب ہوتا ہے حاکم اسلام اگر ہوتا تو ان کو سزا ملتی، جیسے پتہ چلتا ہے ایسے رہ رہے ان کو جیل میں ڈالا جاتا، توبہ کروائی جاتی یا اور کوئی سزا دی جاتی ان کو۔ لیکن اب چونکہ وہ نہ ہماری جو کورٹس وغیرہ ہیں ان میں برٹش لاء کے تحت فیصلے ہوتے ہیں، شرعی کورٹ تو اکثر اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، جاتے نہیں ہیں، اور نہ اس میں 100% کوئی ایسے فیصلے ہو رہے ہیں، اور قاضی شہر بھی نہیں ہے اب،
ویسے قاضی شہر وہ ہوتا ہے جو شہر کا بہت بڑا مفتی ہوتا ہے اور تمام لوگ اس کے فتوے پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں اس کو کوئی قانونی حیثیت چونکہ حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کا قول بھی بڑا عجیب، بعض مانیں گے بعض نہیں مانیں گے، وہ قانون تو بنا نہیں ہوا۔ نتیجہ نکلے گا کہ اگر اب کورٹ میں کچھ نہیں ہو رہا، قاضی شہر موجود نہیں ہے، تو لوگوں کو چھوڑ دیں ایسے ہی، پھر یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے جدید اور قدیم فقہاء نے واضح طور پہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جب اس قسم کا معاملہ ہو جائے تو اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے، وہ ہے سوشل بیک آؤٹ، کہ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اگر 3 طلاقیں دے چکے ہیں، اس کے بعد بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا، یہ سمجھ لیجئے ایسا جیسے اجنبی عورت کو اپنے گھر میں رکھ لیا ہو، جس میں تعلق زنا کہلائے گا اور پیدا ہونے والا بچہ زنا خالص ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں کا سوشل بیک آؤٹ ہی اب اس کا یہ حل ہے، اور اس کو کرنا چاہیے، اور جو اس پر اعتراض کرے گا وہ میدان محشر میں پہ خود جواب دے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ کہتی ہیں کہ لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کر لی اس کو مسلمان کر کے۔ دیکھیں، اگر مسلمان کیا ہے، باقاعدہ وہ لڑکے نے کلمہ پڑھا ہے، تو بہرحال وہ مسلمان ہے، اور اس بچی کو کہ اس سے شادی دیکھیں مسلمان ماننا تو اس کو واجب تھا فوری طور پر جیسے کلمہ پڑھے گا، لیکن شادی کا اسٹیپ فوراً اٹھانا یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ جب کوئی ہمارے سامنے پڑھتا ہے تو ہمیں اسے مسلمان ماننا واجب تو ہے، لیکن اب مزید اس کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے دیکھا جائے گا کہ اس نے سابقہ عقائد باطلہ سے توبہ بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اب جیسے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کافر ان کے سامنے تھا، مقابلہ ہو رہا تھا، وہ گر گیا، آپ نے تلوار نکالی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے اس کو مار دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، اسامہ اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تھا تم نے اس کو کیوں مارا؟ تو عرض کیا رسول اللہ، اس نے تو میرے تلوار کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ تو سرکار نے فرمایا، کیا آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کو مسلمان تو مان لینا ہوگا، لیکن فرض کر لیں ایک غیر مسلم ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے آپ کے سامنے، لیکن کہتا ہے میں بتوں کی عبادت کو جائز کہتا رہوں گا اور فلاں کو بھی اپنا بھگوان وغیرہ مانتا رہوں گا، بتائیے وہ کہاں سے مسلمان ہوگا؟ اگر صرف کلمہ پڑھتا تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ مسلمان ہے، ہم اس کو مسلمانوں والا معاملہ کرتے، لیکن ابھی مکمل طور پہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کچھ کراس کویسچننگ کی ضرورت تھی کہ کیا آپ نے عقائد باطلہ سے توبہ کی ہے؟ کیا بتائیں یہ بات ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے آپ کے نزدیک؟ اور وہ تمام غلط باتیں ہوں تو اس کو کہنا ہوگا کہ نہیں میں ان سب سے بیزار ہوں، یہ تمام غلط، تب آپ اگلا اسٹیپ اٹھا کے اس سے شادی کریں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، جو خصوصاً باہر کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، کہ آپ لوگوں نے وہاں کی آسائش، وہاں کے آرام، وہاں کی سہولتوں کو تو دیکھا، یہ نہیں سوچا، پوری پلاننگ نہیں کی کہ وہاں جا کے بچے کس طرح سرکش ہو سکتے ہیں، انہیں قانونی پروٹیکشن کیسے مل سکتی ہے، وہاں کس طریقے سے اسکول والے خود ان بچوں کو شروع سے ان کو برین واش کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو فوراً آ کے بتاؤ، تمہارے والدین کو تم پر اس طرح کا کوئی حق حاصل نہیں کہ تمہیں سختی کریں، انہیں پہلی بچوں کو ایک طرح سے بغاوت کا ایک راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، وہاں پہنچ جائیں گے، آرام سے آسائش سے رہ رہے ہیں بچے، ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ان کی تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے، اور پھر میں نے اتنے میرے پاس کیسز ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ ماں باپ اب رو رہے ہیں۔ اب یاد رکھیے ایسے جتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے توجہ نہیں کی، انہیں میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، اور آپ کی اولاد آپ سے حساب کتاب لے گی۔ ناراض مت ہوئیے گا، لیکن یہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ یہ میں اس لیے آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں عموماً آپ کے قریبی مسجد والے امام تو نہیں کریں گے، بیچارے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر اٹیک کر دیں گے، وہ ان کو فریڈم آف اسپیچ حاصل نہیں ہے، باقی آپ سب کو حاصل ہے۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ تو اب اس بچی نے کلمہ تو پڑھوا لیا، اس نے سوچا شاید اب یہ کامل مسلمان ہو گیا۔ بھائی کلمہ پڑھنے سے وہ صرف ایک مسلمان ظاہری اعتبار سے ہوا ہے، گویا کہ اگر وہ کلمہ پڑھتے ہی مر جاتا پھر ہم مسلمان مانتے، اور باقی کیونکہ اس کے باقی عقائد کے بارے میں اور سوچ و فکر کے بارے میں تو ہم نے جانا ہی نہیں، تو اس کو غسل دیتے، کفن دیتے، نماز جنازہ ہوتی مسلمان کی، قبرستان میں دفن کرتے۔ لیکن اب وہ بچی بھی اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ اس کا امتحان لے سکے۔ اتنا تو اس کو پتہ چل گیا جی کلمہ پڑھوانا ہے، مسلمان کرنا ہے، اور پھر اپنا ذاتی مقصد پورا کر لینا ہے۔ اب یہ سوچیے ایسا باپ اپنے بچوں کا اچھا باپ بن سکتا ہے؟ وہ اپنے جب ددیال جائے گا اور اس کے بچے جائیں گے تو وہ وہاں پر ان دیگر مذاہب کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے کہ کیا ہوگا آگے چل کر، اور اتنا نقصان میں نے دیکھا، اور ایسی شادیاں چلتی بھی نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔
اللہ تعالیٰ اگر وہ مسلمان ہوا ہے، میری خواہش یہ ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اچھا مسلمان بنا دے، پکا مسلمان، اور یہ تاحیات بچی کے گھر آباد رہے، ہماری کوئی تمنا نہیں ہے، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لحاظ سے بہت خطرناک صورتحال ہے۔ میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں، جب بھی اس قسم کا معاملہ ہو، آپ کا بیٹا غیر مسلم لڑکی کو پسند کر لے یا لڑکی غیر مسلم کی طرف مائل ہو جائے، تو ایک کنڈیشن رکھیے کہ یہ مسلمان ہوں گے، اور مسلمان ہونے کے بعد کم از کم 1 سال تک علم دین سیکھیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنے قریبی علماء سے رجوع کر لیں، کوئی نہ ملے میرا نمبر لے لیں کنٹرول روم سے، میں آپ کو ٹیچر پرووائڈ کر دوں گا جو ٹو دا پوائنٹ اس کو 1 سال تک اس کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ برین واشنگ سے مراد اس کے ذہن سے عقائد باطلہ نکالے گا اور اس کو مذہب سکھائے گا۔ اس کے بعد شادی کا اسٹیپ اٹھائیں، ورنہ تباہی آپ کا مقدر ہوگی، اور آخرت میں آپ کا کوئی عذر نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ معلوم نہیں تھا تو سیکھا کیوں نہیں؟